ایک صاحب کی دوستی ہو گئی ایک فقیر سے، مانگنے والے سے، اور بڑی پکی دوستی ہو گئی، اور فقیر مانگ مانگ کر پیسے جمع کرتا تھا، اور اس انسان کے پاس جس سے دوستی ہو گئی تھی بطور امانت کے رکھتا تھا، آپ کے پاس رکھو، جمع کرتا رہا، ایک مدت ہو گئی، پھر اس نے آنا چھوڑ دیا، اس فقیر نے آنا چھوڑ دیا، تو جس آدمی کے پاس امانت رکھی تھی اس کو فکر ہوئی کہ بھئی اس کی امانت میرے پاس ہے اور وہ آتا نہیں ہے، کیا ہوا اس کا، کہیں مر تو نہیں گیا، کوئی مسئلہ تو اس کا نہیں ہوا، تو اس نے جو اپنا ایڈریس دیا تھا، اپنا جو عنوان دیا تھا، اپنا جو ٹھکانہ دیا تھا، یہ آدمی اس کو تلاش کرتے ہوئے اس ایڈریس پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ بیمار پڑا ہوا ہے، اکیلا ہے، بیمار پڑا ہوا ہے، تنے تنہا زمین پر لیتا ہوا ہے۔ اس نے جا کر کہا کہ بھئی وہ تیری امانتیں ساری میرے پاس ہے، تو کہا کہ میں تیرے ہی انتظار میں تھا، اب تو میرے پاس ایک دو دن رہے، اس لیے کہ مجھے پتا نہیں میری روح کب نکل جائے، اب میں آخری وقت میں چل رہا ہوں، لیکن میری تجھ سے وصیت یہ ہے کہ میرا جتنا مال تیرے پاس ہے وہ سارا کا سارا مال میری قبر میں میرے ساتھ رکھ دینا۔ ٹھیک ہے، اس کی موت ہو گئی، اس آدمی نے وصیت کے مطابق اس کو غسل دیا، کفن دیا، اس کو دفنا دیا اور اس کا مال رکھ دیا۔ وہ کہتا تھا کہ تجھے معلوم ہے مجھے مال سے بڑی محبت ہے، اس لیے میرے ساتھ قبر میں رکھ دینا۔ اس کے مال کو قبر میں رکھ دیا گیا۔ کچھ وقت کے بعد اس آدمی کو دل میں یہ بات آئی کہ بھئی وہ تو مر گیا، گل گیا، سڑ گیا، اس کی بودی ختم ہو چکی ہوگی، اس کو مال کی کیا ضرورت، لاؤ میں اس مال کو نکال لوں، کچھ کام آ جائے ہمارے۔ اس لیے یہ آدمی اس کی قبر پر گیا اور اس کی قبر پر جا کر قبر کھودی اور اس کے اندر پیسے نکالنے کے لیے اترا، تو وہ پیسے جو ہیں اس کے بدن کے اوپر چپکے ہوئے تھے۔ اس نے ایک سکہ یوں اٹھایا اور ہاتھ میں جو جلن شروع ہو گیا، بہت ایسا فائر ہونے لگا اس کے ہاتھ میں کہ برداشت سے باہر، پریشان۔ اب یہ ہر وقت پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے، جب تک پانی میں ڈالتا ہے ذرا سی راحت، اس کے بعد پھر فائر شروع ہو جاتا ہے، جلن شروع ہو جاتا ہے، پھر پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ کئی لوگوں کے پاس گیا، ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، طبیبوں کے پاس، علماء کے پاس، کئی لوگوں کے پاس گیا، لیکن اس کا جلن اور اس کا فائر ختم ہونے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس کو پتا چلا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، صاحب کشف و کرامت، بہت بڑے بزرگ، اور ان کے باپ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی بہت بڑے، اور ان کے دادا شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے۔ تو کسی نے بتایا کہ جاؤ تم شاہ عبدالعزیز صاحب کے پاس دعا کرانے کے لیے، شاید کہ اللہ تجھے اچھا کر دے۔ میں کچھ سنانا چاہتا ہوں اس واقعے پر جو بہت کام کی بات ہے۔ یہ آدمی شاہ عبدالعزیز صاحب کے پاس گیا اور پورا واقعہ سنایا کہ حضرت ایسا ہوا، اور میں وہ سکہ لینے گیا، اتنے میں میرے ہاتھ میں جلن شروع ہو گیا، اور میرے جلن کا حال یہ ہے کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور کئی دن ہو گئے کہ میرا جلن ختم ہونے کے لیے تیار نہیں، اور میں پانی ہر وقت ساتھ لے کر چلتا ہوں اور اس میں ہاتھ ڈالے رہتا ہوں، جب تک پانی میں ہاتھ رکھتا ہوں ذرا سا ٹھیک ہوتا ہے، جب پانی سے ہاتھ نکال لیتا ہوں پھر وہی حالات شروع ہو جاتے ہیں، حضرت دعا فرمائیے۔ تو حضرت مراقبے میں بیٹھے اور اس کے بعد فرمایا کہ پیارے، یہ جو تیرے ہاتھ میں جلن آیا ہے یہ جہنم کی آگ کا اثر ہے، اس لیے کہ اس کے پیسوں پر جہنم کا عذاب ہو رہا تھا اس کو، اور تو لینے گیا تو جہنم کی آگ کا اثر ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ یہ مشکل ہے،
اللہ سے دعا کر تو. جب حضرت نے فرمایا کہ مشکل ہے دور ہونا تو وہ رونے لگا, بہت رونے لگا, بہت رونے لگا, آنسوؤں کی بھرمار ہو رہی تھی, خوب رو رہا ہے, خوب رو رہا ہے. تو جب اس کے آنسو بہت نکلے تو حضرت نے فرمایا یہ تیرے آنسو جو نکلے ہیں نا اس کو ہاتھ پہ لگا دے, یہ ہاتھ پہ لگا دے. اس نے ہاتھ پر لگایا اور 2 منٹ میں ہاتھ اچھا ہو گیا, جلن ختم. وہ کہنے لگا حضرت یہ کیا کرامت ہو گئی آپ کی کہ آج کئی وقت سے میں اس فائر اور آگ کو لے کر چل رہا تھا, 2 منٹ میں کیا ہو گیا؟ فرمایا میں نے کچھ نہیں کیا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہنم کی آگ کو اگر کوئی بجھا سکتا ہے تو وہ رونے والے کے آنسو بجھا سکتے ہیں. یہ جہنم کی آگ کا اثر تھا, جب تو رویا ندامت کے ساتھ تو آنسو جو نکلے اور تو نے آنسو کو اپنے ہاتھوں پر لگایا, یہ حدیث کی برکت سے ان آنسوؤں نے جلن کو ختم کر دیا. یہ ہے یہ جو آنکھ کے آنسو ہے نا اتنے قیمتی.